میں آپ کو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شعر کا ترجمہ سنانے لگا ہوں. جن کے دل جاگ رہے ہیں ذرا وہ توجہ سے سن لیں. یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا شعر ہے، اور میں نے پھر کہا نا یہ دل سمجھیں گے، دماغ شاید اتنی بات نہ سمجھیں. وہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوئے، بڑی تعداد میں ہوئے، بڑی تعداد میں ہوئے، بڑے بڑے ہوئے، بڑے بڑے گناہ بھی لوگوں نے کیے. تعداد اربوں کھربوں میں ہو جائے، کب سے انسان ہے کب تک. ان سب کا حساب قیامت کے دن تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. بڑے بڑے گناہ کیے، مسلسل کیے، 50 60 70 80 90 100 سال کی جتنی عمر ملی گناہوں پر گناہ کیے، بڑے بڑے کیے، بڑے بڑے لوگوں نے کیے، بڑی تعداد میں لوگوں نے کیے، مگر ان سب کا حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے عاشق، انہوں نے تو 100 سال گزار دیے گناہ میں. بڑے بڑے گناہ کروڑوں اربوں لوگوں کا حساب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، مگر ایک عاشق کے، عشق والے کے عشق کا حساب اگر 100 مرتبہ بھی حشر کا میدان لگے تب بھی نہیں ہو سکتا. عشق والے کے ایک لمحے کا حساب کتنی مرتبہ بھی قیامت لگ جائے ہو سکتا. اس سے آپ اندازہ کریں محبت کا، اللہ سے محبت کا، نبی سے محبت کا درجہ کتنا. اب آپ نے یہ بات سن لی، اب آپ سوچیں کیسے کیسے عاشق ہوئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، علماء، صلحاء، کیسے کیسے عاشق ہوئے ہیں. ہم ان کی شان کو سمجھ سکتے. یہ آپ کو میں نے اشارے میں ایک بات بتائی. وہ کہتے ہیں ان عاشقوں کے عذابی گواہی دیں گے. قیامت میں تو ہوتی رہے گی نا گواہی، دنیا میں بھی عاشقوں کی گواہی ہے. مثلا عشق والے کے احوال دیکھو، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، جسم کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، جسم نحیف و نزار ہو جاتا ہے، آنکھیں بہتی رہتی ہیں، دل اس کا کس کے لیے دھڑکتا ہے. وہ کہتے ہیں سنو یہ جو تمہاری نشانیاں ہیں نا عشق کی، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، تم ان کے لیے ایک آنسو بہا دیتے ہو، کبھی رونے لگ جاتے ہو، کبھی تم لرزنے لگ جاتے ہو، کبھی تم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے وجد و حال. یہ نشانیاں تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ دنیا میں بھی اس کی گواہی ہے، اس عشق کی گواہی ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے تمہارا حال کیسا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حافظ شیرازی بڑے مشہور، میں نے آپ کو کئی مرتبہ ان کا ذکر سنایا. وہ کہتے ہیں صبح جو ہوا چلتی ہے نا باد نسیم، اس کی طرح اپنے ضعف، یعنی تم میں اگر کمزوری آ جائے تو اس پر خوش ہو جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں یار بڑا جسم مضبوط تھا اب کمزور ہو گیا، تو کہتے ہیں اس ناتوانی پر خوش رہو، اس لیے کہ عشق میں تندرستی سے بیماری بہتر ہے. مگر اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا نہیں. میرے دوستوں اور
اللہ تعالی اپنے فضل سے جتنی چاہے جزا دے، کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ چھوٹے سے عمل پر بہت بڑی جزا دے دے، مگر سزا اعمال کی مقدار پر ہوگی، سزا اللہ زیادہ نہیں، جزا جتنی چاہے دے دے، مگر سزا عمل کے حوالے سے اس کی مقدار کے مطابق ہوگی۔ مثلا سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں، فساق نافرمان لوگ، ان کو دوزخ بھیجا جائے گا، دوزخ کے علاوہ ہجر و فراق میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ ہجر، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بڑی مشہور کہاوت، موتوں پکھ بری تو پکھوں برا وچھوڑا، موت سے بھوک بری اور بھوک سے بری جدائی، یعنی جدا ہو جانے کا کتنا آپ کو اثر ہوتا ہے اس حوالے سے، تو ان لوگوں کے حصے میں ہجر و فراق آئے گا، جبکہ نیک لوگوں کے درجات بلند ہوں گے اور ان کو صالحین عارفین کی قربت الہی کی ان کو معیت ملے گی اور رب کا دیدار ملے گا۔ تو اب یہ آپ کے لیے ہو گیا کہ آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نے صرف لعنت کے حوالے سے ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا تھا، تو بتا دیا کہ ہم لوگ کس پر لعنت کر سکتے ہیں اور کس پر نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ جو آپس میں باتوں باتوں میں ایک دوسرے پر لعنت کرتے رہتے ہیں، ان کو اس لفظ سے بچنا چاہیے، کیونکہ مومن لعان نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کا نام جپنے والا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے یہ بھی سن لیا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے، اور اسی طرح اپوزٹ اس کے برعکس کے گندے مرد اور گندی عورتیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالی جب فرما رہا ہے کہ تم صفوان، وہ جو صحابی تھے، اور حضرت عائشہ، ان پر جو تہمت لگا رہے ہو تو وہ اس سے پاک ہیں، وہ اس سے اونچی گئیے گا۔ یہ اس میں اشارہ جمع کے ساتھ کیوں کہ بظاہر تو ان دونوں پر تھی، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تہمت لگانے والوں کا ہدف، اصل نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ذکر بیوی کا کیا، مگر اصل ان کا نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اس لیے یہ جمع کے اشارے کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور بہشت میں ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ براءت بیان ہونا ایک تو ان کی شان کو واضح کرتا ہے، منافقوں کا گند بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کتنے احکام ہمیں مل گئے۔ تو اب شرافت والے، بزرگی والے، درجے والے، مرتبے والے اگر بننا چاہتے ہو تو نیکی اختیار کرو، زبان کو ستھرا رکھو، اپنے کردار کو اچھا رکھو، ورنہ اس حوالے سے ایک بات اور پتہ چل گئی، یہ جو گندی گندی باتیں لوگ کرتے ہیں، جن کے منہ سے اچھی باتیں نہیں نکلتی، ان لوگوں کا حال اچھا، بھئی جہاں اچھی باتیں ہوں وہاں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اور جہاں بری باتیں ہوں وہاں پر بڑا دل لگتا ہے۔ تو
تو اس کا مطلب اپنے آپ کو چیک کرو، تمہاری غذا خراب ہے یا تمہارا مزاج درست نہیں ہے. تو یہ گندی باتوں کا پسند ہونا، غلط باتوں کا پسند ہونا بتا رہا ہے کہ تمہاری ایمانی حالت اچھی نہیں. اب یہاں بات آ گئی ہے منہ پر، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑے عالم ہوئے. کسی نے ان سے پوچھ لیا حضرت ہم دین کی محفل میں جاتے ہیں تو نیند آتی ہے، واز کی محفل ہے، قرآن قرات ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، نیند آتی ہے. اب باجے گاجے کی محفل میں جائیں تو وہاں نیند نہیں آتی، وہاں بالکل الرٹ چوکنے. لیکن دین کی محفل میں جائیں تو نیند آتی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ نیند پھولوں پر آتی ہے یا کانٹوں پر؟ اس نے کہا جی پھولوں پر آئے گی، کانٹوں پر کہاں آئے گی؟ تو فرمایا دین کی محفلیں پھولوں جیسی ہوتی ہیں، اس لیے نیند آتی ہے، اور وہ دوسری محفلیں کانٹوں کی طرح ہوتی ہیں، اس لیے وہاں نیند نہیں آتی. تو اس کا مطلب گناہ یا خرابی کی محفل اور صحبت سے بھی بچنا. اونچی گئی ہے، اونچی گئی ہے. کیوں کہلوا رہا ہوں؟ کس کے ساتھ بیٹھے ہو، کتنی دیر بیٹھے ہو، کیا کیا ہے، اس کا جائزہ لیا کرو. ماں باپ کو تاکید کی گئی کہ بچوں کو بری صحبت سے بچائیں. ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اونچی کہیے نا. اب مجھے آپ بتائیں، آپ نے بچوں کو موبائل فون لے کے دیا، سیل فون، جوال، آپ نے ان کو ٹی وی لے کے دیا، آپ نے تو ان کو بری صحبت میں فل ٹائم ڈالا. جز وقتی نہیں، کل وقتی آپ نے ان کو چیز دی ہے. ٹی وی دیکھو، اب کارٹون ہے، آپ کہتے ہیں کارٹون میں کیا برائی ہوتی ہے، بچوں کو دیکھنے دو. وہ جو کارٹون ہوتے ہیں ان کارٹون میں آپ کو ذہنی طور پر باقاعدہ پیغام دیا جاتا ہے. ایک تو کالے گورے کا فرق دکھایا جاتا ہے ان میں، کوئی زور آور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی چالاک ہوتا ہے، کوئی یہ ساری باتیں اس بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. بظاہر وہ کارٹون دیکھ رہا ہے لیکن وہ سیکھ بھی رہا ہے، اس کے مزاج میں اسی طرح کی باتیں آئیں گی. پھر چیٹنگ ہو رہی ہے، تصویریں آ رہی ہیں، میسج آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا چیز پسند ہے کیا نہیں اس سے مزاج ظاہر ہوتا ہے. تو آپ اگر اچھی صحبت نہیں ہے تو اچھے ہو سکتے. اونچی کہیے گا. یہ بری صحبت، غلط صحبت رنگ دکھاتی ہے. آپ کہیں نہیں جی میں بڑا مضبوط کردار کا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، کہیں بھی بٹھا دو، کہیں بٹھا دیں. آپ کتنا کچھ کر لیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا گناہ الگ، سن رہے ہیں، سننے کا گناہ الگ، وہاں بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا گناہ الگ. بچے کہاں آپ؟ اور پھر وہ باتیں اتر رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اثر دکھاتی ہیں. جیسی صحبت ہو ویسا ہی اثر ہوتا ہے. ایک حکایت آپ کو بار بار سنائی ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں. حمام جہاں پانی ہوتا ہے گرم، لوگ گرم حمام کہتے ہیں، حمام کہتے ہی گرم پانی والی جگہ کو ہیں. تو وہاں نہانے گئے تو وہاں کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، وہاں کی مٹی سے خوشبو آ. تو پوچھتے ہیں مٹی سے تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ یہ دونوں خوشبوؤں کے نام ہیں. تجھ سے خوشبو آ رہی ہے، تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ اس نے کہا جی میں مٹی ہوں، نہ مشک ہوں نہ عبیر ہوں، مٹی ہوں، لوگ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں مجھ پہ.
پاؤں تلے روندے جاتی، میرا یہی ہے، میرا مقدر یہی ہے۔ تو بھئی تجھ سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ اس نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، میری ہستی اتنی ہے، مجھ پہ پاؤں رکھ کے لوگ چلتے ہیں، میں قدموں میں آتی ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ میں عبیر ہوں، لیکن مجھ سے خوشبو جو آ رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ میں نے کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، پھولوں کے ساتھ میں اٹھ رہی ہوں کچھ عرصہ، اس کی وجہ سے مجھ میں خوشبو آ گئی ہے۔ وہ یہ لکھ کے فرماتے ہیں، بات سمجھانی ہے، ساتھ کس کے ساتھ رہے ہو اس کا اثر ہوتا ہے۔ آزما لیجئے، آپ کے سامنے ایک شخص جس طبقے میں رہتا ہے وہی زبان بولنے لگ جاتا ہے، اس کو سن سن کے وہی لفظ منہ پہ آنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا راج مزدور کے ساتھ رہے گا، مکینک کے ساتھ رہے گا، یہ کار مکینک ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نا، وہ بیماری کسی کا ذکر کریں گے تو اس میں بھی وہی ٹرمز، وہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو وہاں، کہ جی اس کا فلانی چیز کاربوریٹر خراب ہو گیا، اس کا، حالانکہ وہ بندہ ہے لیکن چونکہ وہاں پر وہ وہی چیزیں سنتا ہے، وہ وہاں دوسری جگہ بھی وہی بول دیتا ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اثر ہوتا ہے، تو اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کتنا فائدہ ہوگا؟ صحابہ کو دیکھیے، کیا تھے اور کیا ہو گئے، نبی کی صحبت میں آئے تو کیا ہو گئے، اس سے اندازہ کریں۔ اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے مقدر بدل جاتے ہیں، قسمت سنور جاتی ہے، اور انسان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھی صحبت کا اچھا اثر، بری صحبت کا تو جو اگر ساتھی مستقل برا ہو، شوہر یا بیوی مستقل پرماننٹ گیسٹ ہوتے ہیں نا، مستقل ساتھی ہیں، کیا حال ہوگا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے